اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ خدا ذوالجلال کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی تعلیمات کے بارے میں کہ تسبیحات کی تعلیم کس طرح دی گئی اور اس کے بارے میں فضیلت اور پڑھنے کے اوقات، چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے مطابق یہ تسبیحات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت سکھائیں جب انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک خادمہ یعنی نوکرانی کی درخواست کی، کیونکہ گھر کے کام کاج وہ کافی بھاری ہوتے، ان کا اثر بی بی کے جسم مبارک پر ہو رہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہو؟ لہذا جب بھی تم سونے لگو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ کتاب من لا یحضر الفقی میں یہ اس حدیث کے اضافے کے طور پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مفہوم کیا ہے؟ ہم بڑی آسانی سے اور ہم بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا میں انسان اللہ اکبر کہہ کر اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف بارگاہ الہی میں کرتا ہے۔ جمیع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس معنی کے مطابق تو تم نے اللہ کی کوئی چیز کوئی شے تصور کی ہے، یعنی اللہ کو کوئی چیز تصور کیا ہے اور پھر دوسری چیزوں سے موازنہ کر کے اسے ان سے بڑا قرار دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا سکے، یعنی اللہ اکبر من ان یوصف، یہ مطلب ہوا اللہ اکبر کا مفہوم۔ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے خالق کو پہچاننے میں اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کر لیتا ہے کہ پروردگار میں تجھے نہیں پہچان سکتا، میں عاجز ہوں، میں ناتواں ہوں، تو الحمدللہ کہہ کر جو کہ بہترین اذکار میں سے ہے،
اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حمد کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کی حمد اس کے شکر کے ہم معنی ہے، یعنی الحمدللہ کہنا یعنی شکر کرنے کے معنی میں ہے، مترادف ہے۔ جیسا کہ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ جو شخص الحمدللہ کہے اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، یعنی یہ کہنا کہ شکرا للہ، اس کی جگہ پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر نعمت کا شکر خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ ہے کہ تو اللہ کے حمد بیان کرے، یعنی انسان کہے الحمدللہ تو گویا کہ یہاں پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا اور حمد بھی ادا ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں حماد بن عثمان کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے اور اس وقت آپ کی سواری گم ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ میری سواری مجھے واپس لوٹا دے تو میں اس کے شکر کے حق کے مطابق شکر ادا کروں گا۔ راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ وہ سواری لے آئی گئی، مل گئی مولا کو وہ سواری۔ اس پر آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے عرض کیا، قربان جاؤں آپ پر اے مولا، کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کا شکر اس کے حق کے مطابق ادا کروں گا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمدللہ کہا؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا زبان سے شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تیسرا ذکر ہے سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ خدا کے بلند و برتر مقام کی تعظیم اور اسے ان باتوں سے پاک قرار دینے کا نام ہے جو مشرک گمان کرتے ہیں، اور جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہنا، یعنی وہ صفات جو کہ اللہ میں نہیں پائی جاتی اور نہیں پائی جانی چاہیے، ان صفات سے اللہ کو منزہ اور مبرہ کرنا۔ تسبیحات حضرت زہرا کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی پر؟ معتبر کتابوں میں تسبیحات حضرت زہرا کی فضیلت اور اثرات کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ امام باقر علیہ السلام تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، خداوند متعال نے کسی بھی ستائش کے ذریعے تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر عبادت قبول نہیں کی ہے، یعنی کوئی بھی عبادت اتنی قابل قبول نہیں جتنی تسبیحات حضرت زہرا کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرماتے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرض نمازوں کے بعد اس تسبیح کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے فرض نمازوں کے بعد اپنے پاؤں یعنی سجدے کی حالت کو بدلنے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی اس نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے بچوں کو تسبیح حضرت زہرا سکھانے کے بارے میں فرمایا، اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سفارش کرتے ہیں جیسا کہ ہم انہیں نماز کی تاکید کرتے ہیں، تم بھی اس پر ہمیشگی اختیار کرو، یعنی ہمیشہ ایسا کام کیا کرو، کیونکہ جو بندہ بھی اس پر مضبوطی سے جم جائے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ نے نوافل کی نماز کے مقابلے میں تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، ہر روز
ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میری نظر میں ہر روز 1000 رکعت نفل نماز سے زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کے لیے سونے کے وقت 10 باتیں ہیں، یعنی 10 باتیں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ پاکیزگی یعنی وضو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے بہت سے دیگر فوائد اور اثرات بھی بیان ہوئے ہیں روایات میں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناکامی اور مایوسی نہ ہونا، جو انسان یہ تسبیحات پڑھتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے، شیطان کو دور کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، بہرے پن کو دور کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، بدبختی اور تباہی سے نجات پاتا ہے انسان، اعمال کے پلڑے کو بھاری کرتا ہے، خدا کے رضا اور جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ اوقات کیا ہیں تسبیح حضرت زہرا کے اور مقامات کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے لیے مختلف اوقات اور بہت سے مقامات بیان ہوئے ہیں روایات میں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرض اور مستحب نمازوں کے بعد ایک مقام، سونے کے وقت دوسرا، نماز استغاثہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نماز استغاثہ کے بعد، نماز زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نماز زیارت حضرت امیر المومنین کے بعد، اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نماز زیارت کے بعد۔ مسجد جمکران ہے کوم المقدسہ میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت سے پہلے اس طرح کے سبحان اللہ الحمدللہ سے پہلے پڑھا جائے، یعنی جناب زہرا فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی تسبیح سے کچھ مختلف ہے وہی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا، لیکن اس میں جناب زہرا کی تسبیح میں اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ اس کی ترتیب ہے، لیکن جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو ہے وہ اس طرح ہے: اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور الحمدللہ آخر میں 33 مرتبہ ہے۔ تو اس تسبیح کو انسان اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لے، ایک بہترین ذکر بنا لے، اور قیامت والے دن انسان جو ہے وہ رشک کرے گا ان افراد پر کہ جو ذکر کثیر کرتے ہوں گے، اور ذکر کثیر کا بہترین مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح ہے۔ اور تسبیح کے بعد جو ہے ایک مرتبہ کہنا لا الہ الا اللہ، اور پھر استغفر اللہ کہنا، یہ بہت ہی بہترین مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری حوائج کو پورا فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔